السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارکہ کی برکت حاصل کرنے کے بعد ہم بورڈ کی طرف جاتے ہیں، چونکہ تمہارا وقت بہت قیمتی اور مختصر ہے، لہذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ البقرہ، لیکچر نمبر 1، انٹروڈکشن ٹو سورہ البقرہ۔ اب چونکہ سورۃ البقرہ کا آغاز الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے، تو اب پہلے اس کا تعارف کریں گے، اس کے بعد سورۃ البقرہ میں جو مضامین ذکر ہیں ان کو اجمالاً ذکر کریں گے، پھر اجمال کے بعد مفید تفصیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگر آیات لمبی ہیں تو ایک ایک آیت کے مشکل الفاظ اور معانی کا ذکر کریں گے، اور اگر آیات مختصر ہیں تو 2 سے 3 آیات مبارکہ تک ان کے مشکل الفاظ، معانی وغیرہ کا ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ اسی طرح قرآنی آیات کی سمجھ آسانی سے ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب دیکھیں تعارف سورۃ البقرہ۔ یہ مدنی سورت پارہ نمبر 1، 2 اور 3 میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی طویل سورت ہے، the largest surah of قرآن۔ اس میں رکوع 40، آیات مبارکہ 286، الفاظ و کلمات 6221 اور حروف جو ہیں وہ ہیں 25500۔ یہ مدنی سورت پارہ نمبر 1، 2 اور 3 میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی طویل سورت ہے، the largest surah of the قرآن۔ اس میں رکوع 40، آیات مبارکہ 286، الفاظ و کلمات 6221 اور حروف جو ہیں وہ ہیں 25500۔ اب آتے ہیں وجہ تسمیہ کی طرف، نامینیشن کاز، کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو ویسے تو قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھے ہیں، جن کو توقیفی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورتوں کے نام ان صورتوں میں موجود مضامین کی رعایت کرتے ہوئے تجویز فرمائے ہیں، اور وہ مضامین ان صورتوں میں بہت نمایاں اور واضح تھے۔ تو یہاں اس صورت بقرہ، جس کے معنی لغوی معنی گائے یا بیل کے ہیں، اس میں اس کے ذبح کا واقعہ ذکر ہے، اور یہ واقعہ 8ویں رکوع کی آیات 67 تا 73 میں ذکر ہے۔ تو اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اب اس نامینیشن کا اس کو تھوڑا ہم نے انگلش میں بھی لکھا ہے، تاکہ جو انگلش سیکھنے کے شوقین ہیں ان کو بھی فائدہ ملے۔ نیم البقرہ taken from ayah verse 67 to 73, where there is a story of a cow heifer, respectable
prophet Moses asked to sacrifice on God's Allah's command. اس انگلش کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو بقرہ سورت کا نام جو بقرہ ہے، یہ آیات 67 سے 73 تک جو آیات ہیں، ان آیات سے یہ نام سورہ بقرہ کا لیا گیا ہے، جس میں گائے کا ذکر ہے اور اس گائے کی ذبح اور قربانی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم اپنے قوم بنی اسرائیل کو سنایا، جو ان کے ایک مسئلے کے حل کی تلاش تھی، جو کہ آدمی مارا گیا تھا اور اس کا قاتل معلوم نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے قوم سے کہیں کہ وہ کوئی بھی گائے ہو وہ ذبح کر دیں اور اس گائے کے گوشت کے حصے کو اسی مردے کے کسی پہلو پہ دے ماریں تو وہ بول اٹھے گا اور اپنے قاتل کو بتا دے گا۔ پھر وہ گائے کی تلاش میں، چونکہ ان کے بار بار سوالات تھے، تو بار بار سوالات کرنے کی وجہ سے ان کے گائے کا مسئلہ تھوڑا لمبا ہو گیا۔ آخر میں ایک تابعدار فرما بردار بچے کا، جس کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور اس کی والدہ زندہ تھی، اس کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ان کے ہاں ایک بچڑی تھی جو بالکل زرد، خالص زرد رنگ کی تھی، اور اس میں انہوں نے نہ کوئی ہل چلایا تھا نہ کوئی راٹ وغیرہ چلایا تھا۔ یہی بنی اسرائیل کے سوالات کی جوابات میں پھر یہاں تک بات آ گئی کہ اس بچے کا، اس جوان کا پھر بلا ہو گیا اور اس کو اپنے والدہ کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں یہی فائدہ دیا کہ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو اس قیمت پہ لیا جو اس جوان نے بتایا تھا، اور اس جوان کو ایک فرشتے کے ذریعے سے یہ بتایا گیا تھا، غالباً جبرائیل علیہ السلام تھے، کہ یہ لوگ آئیں گے اس گائے کی تلاش میں، تو آپ لوگ جو ہے نا اس کو، اس کے کال کی، اس کے جو کال ہے، اس میں جتنا سونا وغیرہ آئے گا تو اسی کے مطابق جو ہے نا اس پہ بیچ دیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ چونکہ ان لوگوں کو اس گائے کی تلاش تھی تو ان کو ضرور یہ گائے خریدنی تھی، تو انہوں نے یہ گائے پھر ان سے اس شرط پر لے لی جو اس جوان نے رکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس جوان کا فائدہ ہو گیا، اپنے والدہ کی خدمت گزاری کا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فائدہ پہنچا دیا کہ وہ جو دولت بنی اسرائیل سے اس گائے کی قیمت کے بدلے میں اس جوان کو مل گئی، تو اس سے اس کی ساری زندگی بن گئی۔ تو اس واقعے سے یہی سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا جو حکم ہمیں جس طرح ملے اس میں چوچرا نہیں کرنی چاہیے، فوراً اس پر عمل کرنی چاہیے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو یہ گائے تو ان کو تا قیامت نہ مل جاتی۔ بہرحال ان کو یہ گائے مل گئی، اور بچے نے جو خدمت کی تھی والدہ کی، تابعدار تھا، تو اس سے یہی سبق بھی ملتا ہے کہ بچوں کو والدین کی تابعداری، اطاعت گزاری کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اساتذہ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ علم میں برکت اور اضافہ فرماتے ہیں، جبکہ والدین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بندے کی رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان باتوں پہ جو ہم نے کہا سنا، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ہم بس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔